جب کوئی عورت اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بنتی ہے یا مرد اپنی جنس تبدیل کرا کے عورت بنتا ہے تو ان کو اپنی جسمانی تبدیلی کے علاوہ آواز بھی تبدیل کرانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ماہر امراض ناک کان گلا کی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گلوکار ایک ہفتے میں کئی کنسرٹ کرتے ہیں، اور وائس اداکار جو ہیں وہ بھی ایک دن میں کئی ڈرامے چیخ کر کرتے ہیں، لیکن ان کی آواز ہمیشہ فریش رہتی ہے، توانا رہتی ہے، جبکہ عام آدمی ذرا سی بات کوئی ہو جائے، کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے آواز جو ہماری پہچان ہے، گلوکاروں کی آواز جادو جگاتی ہے، اور اس کے لیے کون کون سے عوامل ہیں جس سے یہ خراب ہوتی ہے، یا کیسے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے فریش رکھ سکتے ہیں۔ آپ سے مخاطب میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس وڑیچ، ماہر امراض ناک کان گلا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ آواز کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے منہ اور پھیپھڑوں کے درمیان سانس کی ایک نالی ہے جس کو ہم لیرنکس کہتے ہیں۔ اسی کے اندر دو مسکولر ممبرینز یا عضلاتی جھلیاں ہیں، یا جن کو آپ صوتی تاریں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی نازک ہیں، جب ہوا ان میں سے گزرتی ہے تو یہ وائبریٹ کرتی ہے اور اسی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ گلے کو خراب کرنے والی چیزوں کا ایک ایک کر کے ہم ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زور سے، غصے سے یا جوش جذبے سے زور سے چیخ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس سے آپس میں وہ ووکل کارڈ یا صوتی تار میں ٹکراتی ہیں، سولن ہو جاتی ہیں، انجرڈ ہو جاتی ہیں، اور ہماری آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر وقت بولتے رہنا، ووکل کارڈ کو ریسٹ نہ دینا، یہ بھی آواز کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اور چیز لوگوں کو عادت ہوتی ہے وسپر کرنا، سرگوشی کرنا، یہ بھی بہت ہی نقصان دہ ہے، رگڑ لگتی ہے صوتی تاروں کو اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی کئیوں کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے گلے کو صاف کرتے رہنا، بار بار زور لگا کے گلا صاف کرنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ جب ضرورت واقعی محسوس ہو تو پانی وغیرہ پی لینا چاہیے۔ گلے کو بار بار صاف کرنے سے ووکل کارڈ کو بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ مصروفیت کی وجہ سے یا ان کو پتہ نہیں ہے گلے کو خشک رکھتے ہیں، گلا خشک ہو گیا وہ پانی پیتے نہیں، یہ بہت بڑی بری عادت ہے اور آواز کو بہت ہی نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی، کھٹی اور تلی چیزیں، آئس کریم، دودھ، یہ چیزیں بھی بہت ہی نقصان دیتی ہیں گلے کو۔ اس کی بھی کھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک وقت ہے۔ اگر دودھ، آئس کریم کھانی ہے تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی سادہ پانی کے یا نیم گرم پانی کے غرارے ہونے چاہیے۔ آج کل جو شوارمے ہیں، یہ جو برگر ہیں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، یہ ساری گلے کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ اپنی آواز کو ہمیشہ فریش، خوشگوار اور سریلی رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کم بولیں اور آہستہ بولیں۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایک کم بولنے کا مطلب ہے بلا وجہ باتیں کریں ہی نہ، اور آہستہ بولیں کہ مطلب والیوم کو آہستہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار بندے کو ریسٹ بھی کرنی چاہیے، بلا وجہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو پروفیشنل سنگر ہیں ان کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ وسپر کرنے سے، سرگوشی کرنے سے اجتناب کریں، یہ بہت ہی آواز کو خراب کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے اور خطرناک چیز ہے، لہذا وسپر نہیں کریں، عام روٹین میں بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ دن میں ایک دو دفعہ جب کوئی خاص کر مسئلہ ہونے لگے یا ہو جائے تو ایک دو دفعہ دن میں پانی ابال کے اس کی بھاپ لے لیں، نیم گرم پانی بار بار اس کی چسکیاں لیتے رہیں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، شراب پینے سے پرہیز کریں، اور گانا گانے سے پہلے خاص کر سنگرز کے لیے وارم اپ ہوں، جیسے ہم ایک جاگنگ کرنے سے پہلے وارم اپ ہوتے ہیں، ایسے ہی سنگنگ سے پہلے بھی وارم اپ ہونا ہے، یعنی جو لپ ہیں ان کی تھرتھراہٹ آ جائے، یا وہ کچھ سنگر کہہ دیتے ہیں لی یا ایسے می، اس طرح کی آوازیں آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد گانا شروع کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے جو سنگر ہیں گانے کے بعد بھی ایک فقرے کو آہستہ آہستہ ریپیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی وارم اپ ہونے کے بعد کول ڈاؤن بھی ہونا ہے۔ اچھا، رات کو سوتے وقت یہ تکیہ استعمال کرنا چاہیے، یا کھانا جو ہے، اسی طرح کھانا جو ہے 1 گھنٹہ پہلے اور ہلکا کھانا چاہیے رات کو سوتے وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کا اندر سے معدے کی تیزابی جو ہے ہمارے آواز کو اور ووکل کارڈ کو بہت ہی
نقصان دیتی ہے اس سے بندہ محفوظ رہے گا جو تکیہ استعمال کرے گا اور کھانا کم اور سونے سے گھنٹہ پہلے استعمال کرے گا۔ ہمیشہ سانس جو ہے وہ ناک کے ذریعے ہی لینا چاہیے۔ اگر آپ گلے کے ذریعے لیں گے تو گلا ڈیفینیٹلی خشک ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ کو مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جن کو گلے کا مسئلہ ہے وہ پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں اور سارا دن جب ذرا سی محسوس ہو، کوئی پیاس محسوس ہو تو گلے پانی کی سپ لے لیا کریں۔ سب سے آخری اور اہم بات، گلے کو بہترین بنانے کے لیے دو بڑے ہی گولڈن نسخے وہ ہیں، مارش میلو کی روٹ اس کا کہوہ استعمال کریں یا ملٹھی کا کہوہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ ادرک بھی استعمال کرتے ہیں، شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو آرام نہیں آتا تو کسی ماہر امراض ناک کان گلے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹانسل ہو یا کوئی اور ایشو۔ اور اب آخری بات، آپ کی آواز آپ کی سیلف انویسٹمنٹ ہے، آپ کا بعض کا روزگار ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ وہ آواز پہلی سے ہے جو اس چیز کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو اس کی عزت کریں، اس کا خیال کریں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔